بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق منشیات فروش گرفتار، 5 کلو سے زائد چرس برآمد۔ تھانہ حجرہ شاہ پولیس کی ایس ایچ او اور فرخ شہزاد کی سربراہی میں کامیاب کارروائی، 5 کلو سے زائد چرس برآمد۔ منشیات فروش سیف اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 5 کلو 350 گرام چرس برآمد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میو اسپتال میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری سونی عاشر، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمد ایاز نے شرکت فرمائی۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق چیف ایگزیکٹو میو ہسپتال پروفیسر احسن نعمان، ایم ایس پروفیسر فیصل مسعود، اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر ندیم الہی چیمہ نے شرکت کی۔ مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت فرمائی۔ تقریب کا اہتمام شہریار مینجمنٹ انسپکٹر بلال اکاؤنٹ آفیسر نے تمام انتظامات اپنی قیادت مکمل کروائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کی فاؤنٹین ہاؤس آمد۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق مسیح خواجہ سراہوں کی منعقدہ تقریب میں شرکت۔ تقریب کا انعقاد الجناح گروپ آف آرگنائزیشن نے کرسمس کی مناسبت سے کیا۔ خواجہ سراہ کمیونٹی کی نمائندگی اشمال چودھری نے کی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں خواجہ سراہ کمیونٹی کی شرکت۔ صوبائی وزیر نے مسیح خواجہ سراہوں میں تحائف اور نقدی تقسیم کی۔ اس موقع پر اشمال چودھری نے کہا کہ تقریب کا مقصد مسیح خواجہ سراہوں کو معاشرتی سطح پر تسلیم کروانا ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ قسیم ظفر اور یہاں آپ کے ساتھ ایک خوشی کی خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں ہمارے بہت ہی پیارے دوست میاں میر احمد مستانہ صاحب کو چشتیاں یونین آف جرنلسٹ کا سرپرست اعلیٰ بننے پر بیورو چیف ایم بی نیوز ٹی وی عظیم چودھری اور ایم بی نیوز کے جی ایم نعیم چودھری کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شیخ وحید آکسفورڈ نیشنل اسکول والے ان کی طرف سے مسلم لیگ نون سٹی فاروق آباد کے سابق صدر شیخ زاہد حسین کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں مسلم لیگ سٹی فاروق آباد کے قائم مقام صدر مرزا وسیم غفور سمیت مسلم لیگ نون کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری خالد گجر، مسلم لیگ یوتھ ونگ تحصیل صدر محمد نعیم ہاشمی، حاجی محمد صابر مرزا، محمد سعید سردار، خادم ڈوگر، یاسر علی، اقلیتی ونگ پی پی 143 کے کنوینئر تنویر سندھو، مرزا محمد علی، محمد شفیق رحمانی، رشید گجر نے بھی شرکت کی اور شیخ زاہد حسین کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں ساہیوال سے، جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق جہاں ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن کے یونٹ انکروچمنٹ کی نااہلی کی بدولت ساہیوال کے شہری کسی بڑے سہنے کے انتظار میں نیازی اوور ہیڈ برج مرمتی کام کی بدولت آمد و رفت کے لیے بند، جبکہ کوئی مناسب متبادل راستہ نہ دیا گیا۔ ساہیوال ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن کے یونٹ انکروچمنٹ کی نااہلی کی بدولت شہر میں کسی بھی وقت کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ شہر کو جی ٹی روڈ سے ملانے والا نیازی اوور ہیڈ برج پر مرمتی کام جاری ہونے کا باعث ہر قسم کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا، جبکہ چھوٹی ٹریفک، موٹر سائیکل، رکشہ اور دیگر لوڈر گاڑیوں کو کوئی مناسب اور متبادل راستہ فراہم نہ ہونے کے باعث اوور ہیڈ برج کے نیچے ریلوے کراسنگ پر شدید ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا اور کہیں کہیں گھنٹہ ریلوے لائنز پر ٹریفک جام ہونا کے باعث کوئی بھی بڑا جانی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر صنعت پیداوار نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ اسپیکر کانفرنس کے اعلامیے کی حمایت کرتے ہیں۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے، مگر اس کے لیے تحریک انصاف کو ماضی کی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگ کر مذاکرات کے میز پر آنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایک طرف سے نافرمانی کی تحریک چلانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف وہ بامقصد مذاکرات کے لیے بالکل سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ حکومت نے کبھی بھی مذاکرات سے راہ فرار اختیار نہیں کی، مگر قومی اداروں پر حملہ کرنے والے کسی بھی طور پر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ شیخ پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے عوامی کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان سے نافرمانی کی تحریک دراصل پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں دشمنوں کی سازش اور خواہش کا حصہ ہے۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، عبادت نثار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی خصوصی ہدایت پر کرسمس 2024 کے سلسلے میں سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کے عبادتی دعائیہ پروگرامز کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں کل 72 مسیح عبادت گاہوں، جن میں سے 8 چرچ بی کیٹیگری، جس میں سے 5 کیٹیگری اور 59 مقامات پر سی کیٹیگری کے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر ضلع بھر میں 1100 سے زائد پولیس افسران اور ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ 266 والنٹیئرز اشخاص بھی ڈیوٹی دیں گے۔ عبادتی مقامات، چرچ ہائی کی طرف آنے والے تمام راستوں اور گلیوں پر ناکہ بندی پوائنٹس مقرر کر کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پولیس ملزمان کے لیے ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کا انعقاد۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور کے وی کے مطابق پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی زیر نگرانی پولیس لائنز ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیس ملازمین کی بلڈ اسکریننگ کے لیے محکمہ صحت کے اشتراک سے اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل اسکریننگ کیمپ میں ضلع بھر سے پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ میڈیکل کیمپ میں پولیس اہلکاروں کے شوگر، یورک ایسڈ، موٹاپا سمیت مختلف ٹیسٹ مرحلہ وار کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چچا وطنی سے۔ ہمارے رپورٹر عمران ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق وسیقہ نویس یونین چچا وطنی کا اجلاس چچا وطنی وکلا بار کینٹین میں منعقد ہوا، جس میں وسیقہ نویس یونین کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چودھری محمد اشرف رائے، محمد یاسین کھرل، محمد عثمان مانی، چودھری مقصود انور، انتظار احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اجلاس میں قومی شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسیقہ نویس سب بھائی ہیں اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی دکھ میں برابر کے شریک ہونا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کبھی 2 نمبر اسٹامپ نہ کریں اور نہ ہی 2 نمبر اسٹامپ لکھنے والوں کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر چودھری مقصود انور نے کہا کہ اصل کام وسیقہ نویس کا ہے۔ اسٹامپ فروش ہمیں ہر وقت بلیک میل کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہر فارم پر آواز اٹھائیں گے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی 2 نمبر اسٹامپ نہ کرے اور نہ ہی اس کا ساتھ دے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے نواز لیگ کے سینئر رہنما چودھری سمیع اللہ کموکا کے انتقال پر ان کی اقامت گاہ فیض پور جا کر فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ارکان صوبائی اسمبلی رانا طاہر اقبال، پیر سید اشرف رسول MP سمیت دیگر موجود تھے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے مرحوم کے بھائی حافظ احسان ثانی کے ساتھ تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ چودھری سمیع اللہ کموکا کا نواز لیگ کے قیمتی سرمایہ تھے۔ ان کے اچانک انتقال سے جماعت ایک مخلص اور نظریاتی کارکن سے محروم ہو گئی ہے۔ ضمنی انتخابات میں نواز لیگ کے رانا طاہر اقبال کی کامیابی میں چودھری سمیع اللہ کموکا کے اہم کردار ادا کیا، جسے تادیر یاد رکھا جائے گا۔ عبدالوحید عمرانہ کرائم رپورٹر MV نیوز ساؤتھ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے سالانہ الیکشن 2025 کے لیے آج کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ سینئر ورکنگ جرنلسٹ الائنس اور 3 گروپس کا الائنس پر اگریسو گروپ، پراچا گروپ اور برائٹ گروپ آمنے سامنے ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے سالانہ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواران نے اپنے اپنے گروپس کے لیڈران کے ساتھ چیئرمین الیکشن بورڈ احمد رضا قادری، ندیم مغل اور راؤ محمد سلیمان کو کاغذاتی نامزدگی جمع کروا دیے۔ کاغذات جمع کروانے والوں میں سینئر ورکنگ جرنلسٹ الائنس کی طرف سے صدارت کے لیے حاجی عبداللطیف انور، جنرل سیکریٹری کے لیے عدنان سعید چودھری سمیت دیگر عہدیداران، سینئر نائب صدر اقبال قریشی، نائب صدر عامر ایوب پراچا، جوائنٹ سیکریٹری رانا معین الدین، سیکریٹری اطلاعات سید شفاعت شاہ، ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات منظور حسین بھٹی، آفس سیکریٹری ملک راشد حسین اوان، فائنانس سیکریٹری میاں ولی جان، ایڈیٹر طارق نواب پراچا اور اراکین مجلس عامہ میں میاں عبدالوحید عمرانہ، جاوید فخری، ندیم حمید عمرانہ، رانا جاوید مصطفیٰ، ناصر اقبال، سلیم ارشاد پراچا، اسلم میکن، عاصم نذیر بھٹی، تلمیر بلوچ، ڈاکٹر اظہر جاوید، مہر ممتاز سیال، شیخ طاہر اقبال قریشی، شیخ طارق اقبال قریشی، محمد سہیل چودھری اور رانا محمد حسن نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔
بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں خبر شامل کرتے ہیں۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی 42ویں برسی منائی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے اسٹاف رپورٹر فہد علی سے۔ جی فہد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل قسیم، شہر آفاق شاعر و قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی 42ویں برسی 21 دسمبر بروز ہفتے کو منائی گئی۔ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 42 برس بیت چکے ہیں۔ حفیظ جلندری 14 جنوری 1990 کو انڈیا کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو السر حفیظ جلندری جبکہ والد کا نام شمس الدین تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندر سے حاصل کی تھی۔ قسیم، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، حفیظ جلندری کی شاعری اور تخلیقات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے متعدد مشہور غزلیں اور نظموں کے ساتھ ساتھ کئی کتابیں بھی لکھی۔ گیت نگاری میں بھی انہیں کمال عبور حاصل تھا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ان کا کلام ابھی تو میں جوان ہوں گا کر گلوکارہ ملکہ بخراج نے بے حد مقبولیت حاصل کی تھی۔ حفیظ جلندری کو ان کی لازوال فنی خدمات پر بے حلال امتیاز حسن کارکردگی اور صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ 21 دسمبر 1942 کو 42 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فہد علی، MB نیوز، لاہور۔ بہت شکریہ فہد، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایڈورڈز کالج پشاور میں کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پروفیسر شجاعت علی، ایڈورڈز کالج کے طلباء، فیکلٹی اراکین سمیت مسیح برادری کے مرد و خواتین، بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے تقریب میں ایڈورڈز کالج انتظامیہ کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیح برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ تقریب میں قومی ترانہ اور کرسمس کے حوالے سے مسیح برادری کی خصوصی دعا اور کرسمس گانا بھی سنایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو آئین پاکستان کے تحت مکمل حقوق اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ملکی امن و استحکام اور ترقی میں مسیح برادری سمیت تمام اقلیتیں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔